سر صاحب، اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے حالات ہیں انہیں تاریخ کے پست ترین حالات کہا جا رہا ہے کہ نچلی ترین سطح پر آ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ معاہدہ جو 6 دہائیوں میں یعنی 60 سالوں میں کبھی نشانہ نہیں بنا ان تلخیوں کا، اب وہ بھی اس نے معطل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے سوال اپنی جگہ پر اٹھ رہے ہیں۔ مین وائل جو وہاں کا میڈیا اشتعال پھیلا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں پہلی ہلاکت سچائی کی ہوتی ہے، اور انڈین میڈیا کامیابی سے یہ کردار ادا کر رہا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس سے بھی نیکسٹ لیول پر جائیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے۔ اور اس میں جو چھوٹی بات ہوتی ہے اس کا بتنگڑ بنانے میں انڈین میڈیا اس طرح سے آگیا ہے۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ایک برطانوی خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے خدشات کے اوپر بات کی، ان سے کوشچن اس انداز میں کیے گئے یلدا حکیم کی طرف سے جو نیوز پریزنٹر تھیں، کہ انہیں جواب میں یہ کہنا پڑا کہ اگر بھارت انیشیٹ کرے گا تو ہم ناپ تول کے جواب دیں گے۔ مین وائل انہوں نے اس میں کچھ پاکستان کی تاریخ کا بھی ذکر کیا، بٹ وہاں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ڈیفنس منسٹر نے بھارت کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ اس طرح کی سچویشن، اس طرح کے بیانات کو انڈیا کیسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اپنے حق میں؟ خالد صاحب کا سٹیٹمنٹ بائی اینڈ لارج تو بالکل آن ٹارگٹ ہے۔ اچھا، کہ انڈیا نے یہ سارا شروع کیا کام، لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا، اور ان کے میڈیا نے اور ان کے ایکس ریٹائرڈ لوگوں نے، فوجیوں نے سب اتنا ہائپ کریٹ کر دیا، وار کی باتیں شروع کر دی ہے۔ تو ہم تو بڑے ریلیکسڈ ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، یہ بیسکلی انہوں نے کہا ہے۔ تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہی کہنا ہے۔ جس چیز پہ کوئی تھوڑا بہت ایشو بن سکتا ہے اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جائے، تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ دہشت گردی اور ٹیررزم اور جہادی گروپس اور یہ وہ، تو اس کے یہ آپ تو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان دا پاسٹ، آپ کی ہسٹری رہی ہے، تو آپ کیسے اب ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پھر ان کے ذریعے نہیں کیا؟ تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا، میں اس سے اتنا مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے کیا ہے، مگر امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے، اور اب ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور تو مطلب یہ میرا خیال ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کیا ہے اور امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے؟ اس سے کوئی آپ کو ہمدردی نہیں ملتی۔ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے کیا تو اب بھی کر رہے ہیں، اس وقت کسی کے کہنے پہ کیا، اب بھی کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یا اپنے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہی تھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو جہاد کے خلاف ریاست کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ ریاست ہی ہے جو جہاد ڈکلیئر کر سکتی ہے، اس لیے ہم نے تو ساری جہاد بین کی ہوئی ہے قانون کے مطابق۔ ہم تو خود شکار ہیں ٹیررزم کا، جو کہ ہمارے خیال سے انڈیا اسپانسر کر رہا ہے بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی وغیرہ کو۔ اور پھر یہ لوگ جو گروپس ہوتے ہیں، جیسے ٹی ٹی پی کا ایسا گروپ ہے، یہ ہمارے پہ الزام یہ لگتا تھا کہ یہ ہم نے ان کو گھس بیٹھیے بنایا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، مگر ایسے اب دیکھ لیں وہ پاور میں ہے تو وہ تو ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں پروموٹ کرنا۔ تو یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی گروپس بنائے ہیں، یہ نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک الائیڈ گروپ تھا نیٹو کے ذریعے جو امریکہ کو ریزسٹ کیا، وی ور پارٹ آف دیٹ الائنس۔ اس کے اندر سی آئی کے تحت فریڈم فائٹرز بنے تھے جنہوں نے افغانستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اب اس کے بعد وہ ڈسبینڈ ہو گئے جب وہ روس چلا گیا۔ اب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، نہ سی آئی کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت ساری سی آئی کی فنڈنگ تھی، سب تھا۔ تو اب ہمارے یہ کھاتے میں ڈال دینا از ناٹ فیئر۔ اس قسم کی کوئی بات کرنی چاہیے، مگر میرا خیال ہے انہوں نے یہ جو کہہ دیا جی ہاں ہم نے کیا ہے، اور وہ تو اب امریکہ نے ہمیں کہا تھا اور ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ I don't think this was a good diplomatic answer. But چلے اب شاید اس کو وہ لوگ اچھالیں گے کہ یہ مان گئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھے اور یہ ہے وہ ایسی باتیں، تو اس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ شاید فارن آفس کو جواب دینا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو ان چیزوں میں شاید نہیں دینا چاہیے جہاں اس قسم کی لیگل اور انٹرنیشنل سٹلٹیز ہیں۔ خواجہ صاحب از ناٹ اے فارن پالیسی ایکسپرٹ، تو اس لیے یہ شاید فارن آفس والے یہ جواب دیتے تو بہتر تھا۔ ہم نے فارن آفس کی پالیسی ذرا ریسٹرینٹ کی دیکھی ہے ویسے بیان بازی میں، لیکن خواجہ آصف کے اس انٹرویو میں انہوں نے لشکر طیبہ کے حوالے سے بھی بات کی کہ بھائی وہ بینڈ ہے، اگر مدر آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کر رہی پاکستان میں تو جو اس کا آف شوٹ ہے، جو دا ریزسٹنٹ فورس جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کو جواب بہتر ہو سکتا تھا، یہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا۔ مین وائل وہ عالمی طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کریں جو اس وقت گلوبل پاورز ہیں، ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں۔ ہاں وہ ایک نیا ایشو بن گیا کہ عالمی پاورز جو ہیں وہ کیوں
رول ادا کریں. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک تو کوئی عالمی پاور نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ وہ پریشان ہیں یا اس چیز کو اتنا اچھالا نہیں جا رہا باہر میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا میں. بس جو بیان آئے ہیں سب کی طرف سے اس میں سب نے یہی کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹیررزم کو. وہ تو جہاں بھی ٹیررزم ہوگی تو ایسی بات ہوگی. دوسری بات یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو انڈیا اگر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا کو کنونس کر لے گا کہ جی پاکستان کا ہاتھ ہے, اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے, JD وینس تھا, ان کے کان بھرے ہوں گے, یہ سارا میڈیا کو ویپ اپ کیا کہ پاکستان پہلے دن سے پورا ایک براج ہے نا بلٹس کریگ کی, تو مگر اس کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی تو یہ نہیں بات مانی کہ یہ کس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. وہ بیوقوف تو نہیں, ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں نا. آپ کا خیال ہے کہ JD وینس نے پوچھا نہیں ہوگا CIA کو فوری طور پہ کہ آپ کی کیا خیال ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اسی طریقے کے ساتھ میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ 2000 میں جب بل کلنٹن آیا تھا تو اس وقت بھی ایک واقعہ ہوا تھا, اور اسی وقت CIA نے بل کلنٹن کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے, یہ لوکل کیا گیا ہے. اور اسی لیے بعد میں میڈلن آلبرائٹ کی جو کتاب ہے, 2-3 کتابیں لکھی انہوں نے, تو ایک میں ہلری کلنٹن کا پریفیس ہے اور ایک میں خود وہ لکھتی ہیں کہ کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نہیں خیال کہ یہ پاکستان نے کیا, یہ لوکلی تھا یہ ایشو. اشارہ یہی تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا یہ لوکل ایتھنک کانفلکٹ تھی کیونکہ سکھ مارے گئے تھے تو ہندوؤں نے سکھوں کو مار دیا. تو وہاں انڈیا میں کافی شور پڑا تھا, تو پھر وہ کتاب میں سے جو انڈین ایڈیشن تھی اس میں سے وہ نکالنا پڑا وہ پارٹ, مگر انٹرنیشنل ایڈیشن میں ابھی بھی ہے. اور اس کا حوالہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے پڑھا جا سکتا ہے کہ وہاں امریکہ میں کیا سوچا ہے. امریکہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں لیکن اس سے آگے نہ جانا یا کشمیر کی سچویشن پہ کوئی تبصرہ نہ کرنا, کیا ظاہر کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں عمران خان صاحب کو ثالثی کی پیشکش کر چکے کشمیر کے معاملے کو لے کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان. وہ ایک دائی رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ چاہتے ہیں یوکرین وار کے اوپر یا غزہ کے اوپر ان کی جو اسٹیٹمنٹ رہی کشمیر کے حوالے سے وہ اتنے انریلیونٹ یا کیوں انڈیفرنٹ فیل کروا رہے ہیں؟ کشمیر کے بارے میں ساری دنیا انڈیفرنٹ ہے. UN ریزولوشنز ختم ہو گئے, انہوں نے کہا جی شملہ ایگریمنٹ کے بعد UN ریزولوشنز کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ رویہ ہے, ایٹیٹیوڈ یہ ہے. اور آپ نے بھی شملہ کے اندر یہی کہا تھا کہ بائی لیٹرلی ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کا انٹرنیشنل سٹینڈ جو ہے وہ کمزور ہو گیا نا. اب تو اچھی بات ہے, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ بھی ان ابینس کر دی ہے, تو اب آپ پھر بات کریں انٹرنیشنل فورمز کے اندر. مگر دیکھیے نا, ہر سال پاکستانی پرائم منسٹر جاتا ہے یہ یونائٹڈ نیشنز سپٹمبر میں, ہر سپیچ کے اندر کشمیر کا ذکر ہوتا ہے, کشمیر ریزولوشن کا ذکر ہوتا ہے. تو شملہ ایگریمنٹ تو آن پیپر تو ہے مگر ہم نے ایکچولی کبھی امپلیمنٹ تو نہیں کی نا. ہم تو وہی UN ریزولوشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں UN, اور میں کہ وہ کریکٹ, دیٹ از آلسو کریکٹ. اگر وہ آپ چھوڑ دیں وداؤٹ اے ریزولوشن بائی لیٹرلی, یا تو بات آگے بڑھے, اگر بات آگے بڑھتی ہے اور بائی لیٹرل سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر UN ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا وہ بائی لیٹرلی نہیں کرنے کے لیے تیار, تو پھر آپ کے پاس کچھ تو ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور وہی ہے کہ جو آپ کی UN ریزولوشنز ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو کیپ ہاپنگ اباؤٹ دیٹ, اسی کی بات کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی طرف سے یا کسی انٹرنیشنل بگ پاور کی طرف سے یہ آئے گا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کی. اس قسم کے سچویشن میں ایویڈنس آسان بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ بھی لوکل ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے سبھی کو مار دیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں کتنی مار دیا ہے, یہ بھاگ گئے ہیں, تو ایویڈنس کہاں سے آئے گی آپ کے پاس, کہ آپ کو کیسے پتا پاکستان نے یہ کروایا ہے؟ تو اس قسم کے ایشوز ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کا ہاتھ ہے بلوچستان میں, مگر ہم کون سی ایویڈنس پریزنٹ کر رہے ہیں؟ کلبھوشن یادو کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ اور نہیں, ہمارے پاس کم از کم کچھ تو ایویڈنس ہے. انڈیا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا اریسٹ کر لیتا ہے لوگوں کو جو کہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں یا پاکستان کے, ان سے کنفیشن لے لیتا ہے. وہ الگ بات ہے, آپ کسی کو بھی پکڑ کے لے جائیں, کنفیشن لینا تو بڑی آسان بات ہے, 2 لتر لاؤ تو کنفیشن مل جاتی ہے.